محترم خلیل الرحمان صاحب ایڈوکیٹ، یہ بھی ہمارے ہندوستانی جو زبانیں ہو سکتی ہیں، خاص طور سے انگریزی میں ان کا بہت کام ہے، ان کو بہت ہی احترام کے ساتھ بلایا جاتا ہے۔ ریختہ میں ابھی وسیم بریلوی صاحب کے ساتھ ایک ان کا مکالمہ تھا، تو انہوں نے گفتگو کی تھی، وہاں وقت بھی کم تھا، وقت تو آج بھی کم رہے گا، لیکن یہ بات کریں گے ان کی شاعری پر، اور پھر کبھی کوئی بڑا مذاکرہ ہم کریں گے جس پر صرف وسیم بریلوی صاحب کی شاعری پر بات چیت ہوگی۔ یہاں ڈائس پر تشریف فرما گیلیکسی آف لیومینریز، جس پہ سب لوگوں کا نام لینا اس سر دست مناسب نہیں ہوگا کیونکہ وقت کی قلت ہے، 10 منٹ کے وقت کی پابندی ہے، اور شاعری کے ایک قداور شخصیت وسیم بریلوی کی شاعری کے بارے میں کچھ عرض کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ ویسے تو آپ سب لوگوں نے سید محمد اشرف صاحب کی نہایت پر لطف گفتگو سے اندازہ کر لیا ہوگا کہ کس قدر خوبصورتی سے اجمال سے کوئی بات کہی جا سکتی ہے۔ سید محمد اشرف صاحب نے مائک پر تشریف لاتے ہی کہا کہ معین شاداب نے ان کا شعر پڑھ کر ان کے پاس کچھ نہیں چھوڑا، لیکن ان کی اس گفتگو میں وسیم بریلوی صاحب کے وہ تقریباً تمام محاسن بھی آ گئے جس کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا تھا۔ لہٰذا بس ایک چیز عرض کروں گا کہ سہل ممتنع کے بارے میں بڑی ایک تنازعہ ہے، کنٹروورسی ہے۔ صحیح ڈیفینیشن سید محمد اشرف صاحب نے کہی کہ جس کی نثر نہ کی جا سکے، وہ ایک بات ہے، لیکن ایک شعر نے مجھے چکرا کے رکھا جو کئی سال پہلے پڑھا۔ میر انیس جو اردو کے سب سے بڑے شعراء میں صف اول کے 5 اگر شاعر لیے جائیں تو میر انیس ہیں۔ ان کا ایک شعر ہے سہل ممتنع وہ کلام ادق میرا، برسوں پڑھو گے یاد نہ ہوگا سبق میرا۔ انہوں نے سہل ممتنع کو کہنے کے لیے اس کی جو مشکلات ہیں اس کے بارے میں اشارہ کیا ہے، اور سہل ممتنع کی تعریف بھی اس میں شامل ہو گئی ہے۔ بہرحال سب سے پہلے میں مبارکباد دوں گا اس کتاب کی اجرا کے لیے جو اب ہونے والی ہے، یا کتابوں کے لیے، اور پھر نہایت اجمال سے چند معروضے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ہمارے ادبی معاشرے کی ایک صحت مند اور مقبول روایت محفل مشاعرہ رہی ہے۔ اس کی تاریخ بھی کچھ زیادہ پرانی نہیں ہے۔ امیر خسرو، مسعود سعد سلمان کے زمانے سے لے کر مغلیہ دور کے اواخر تک محفل شعر و سخن تو آراستہ کی جاتی تھی، لیکن اس میں حاضرین سبھی شعراء ہی ہوا کرتے تھے، اور سبھی فارسی سخن گو شعراء ہوتے تھے۔ 17ویں صدی کے اواخر میں اور 18ویں صدی کی ابتدا میں جب ہندوی زبان، جسے ریختہ کہا جاتا تھا، لسان العوام لنگوا فرانکا بننے لگی، تو ریختہ گوئی بھی شروع ہو گئی، جسے ہم آج اردو کا ابتدائی دور کہہ سکتے ہیں۔ اس زمانے میں کسی زبان کا نام اردو نہیں تھا۔ یہ لفظ اردو زبان کے لیے سب سے پہلے 1778 میں مصفی نے استعمال کیا، جیسا کہ تحقیق کی گئی ہے۔ ریختہ میں کی گئی شاعری کی محفل کو مراختہ کہا جاتا تھا، مشاعرہ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ فارسی کی شاعری کو مشاعرہ اور ریختہ کی شاعری کو مراختہ۔ ایسی بہت سی محفلیں اپنے عہد کے فارسی زبان کے عالم بے بدل سراج الدین خان آرزو کے گھر پر منعقد ہوتی تھی۔ سراج الدین خان آرزو میر تقی میر، جن کے بابت ابھی ذکر بھی کیا اشرف صاحب نے، میر تقی میر کے سوتیلے ماموں تھے جو دہلی میں مقیم تھے، لہٰذا فارسی شاعری کا مشاعرہ اور ریختہ کا مراختہ 2 الگ الگ قسم کی محفلیں منعقد ہوتی تھی۔ جب ریختہ کی شاعری پروان چڑھی اور ولی دکنی کا دیوان 1710 میں دلی آ گیا، تو مراختہ کی یہ محفلیں فارسی شاعری کے شانہ بشانہ باقاعدگی سے ہونے لگی، جو عوامی محفلوں سے نکل کر دلی کے لال قلعے تک پہنچی۔ کسی اور ادبی معاشرے میں اس قسم کی محفل معاشرے کی روایت بشمول ایران کہیں نہیں ملتی۔ کہیں میں نے پڑھا تھا بہت سال پہلے کہ شاید چین میں ایسی کچھ محفلیں ہوتی تھی جہاں پہ سامعین ہوتے تھے اور شعراء ہوا کرتے تھے۔ البتہ دور جاہلیت میں اکاز کے سالانہ میلے میں مختلف قبیلوں کے شعراء اپنا قصیدہ سناتے تھے، اور جو قصیدہ بہترین قرار دیا جاتا تھا اسے سنہری حروف میں لکھ کر کعبے کی دیوار پر لٹکایا جاتا تھا، جسے معلقہ کہتے ہیں۔ عربی میں معلقہ کہتے ہیں ہینگنگ۔ ایسے 7 معلقات ہم تک پہنچے ہیں جنہیں ان کی تعداد کی بنا پر 7 معلقات کہا جاتا ہے۔ مشاعرے کی اسی صحت مند روایت کے ذریعے وسیم بریلوی کا تعارف عوام سے ہوتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بزم مشاعرہ میں جگر مراد آبادی، خواجہ محمد شفیع، فراق گورکھپوری اور سردار جعفری جیسے مقبول و محبوب شعراء نے مشاعرے کو وقار بخشا تھا۔ مشاعروں کی تہذیب کا جو سلسلہ 21ویں صدی تک پہنچا ہے، وسیم بریلوی اس کے آخری نمائندے کہلاتے ہیں۔ وسیم بریلوی ایک بالکل نئی آواز تھی، لیکن ایسی آواز جو دلوں میں اتر گئی، جس کو عوام نے بے حد سراہا۔ وسیم بریلوی نے بھی مشاعرے کو ایک مقدس ادارہ سمجھا اور اس کے وقار و مقبولیت میں بے پناہ اضافہ کیا۔ ان کی شاعری سے مشاعروں کی دنیا میں ایک نیا موڑ آیا۔ آج بھی جب کوئی بڑا مشاعرہ ہوتا ہے تو اس کی تکمیل وسیم بریلوی کی شرکت کے بغیر نہیں ہوتی۔ پروفیسر وسیم بریلوی کی شاعری کا ایک نمایاں پہلو
ان کا قرأت شعر کا انداز ہے. سید محمد اشرف صاحب نے بھی اس پر روشنی ڈالی ہے, لیکن میں اس کی ایک تاریخی اور اس کی اہمیت بتا رہا ہوں, جو کیسے وہ شعر کا یا شاعری کا حصہ بنتا ہے, جو انہیں دیگر شعراء سے ممتاز کرتا ہے. ان کی قرأت شعر کا انداز, وہ اپنا کلام کیفیت میں ڈوب کر ایک روحانی سوچ سے پڑھتے ہیں. روحانی عقیدت نے ان کے لہجے میں وہ تاثیر پیدا کر دی ہے جو سننے والوں کے دلوں کو چھو لیتی ہے. یہ مترنم قراءت محض الفاظ کی ادائیگی نہیں بلکہ احساس اور شعر کی کیفیت کا اظہار ہے. ٹی ایس ایلیٹ کا ایک متنازعہ مقولہ ہے, کافی کنٹروورسی اس پر ہوتی ہے, کہ نظم ہوتی ہے نہ کہ بولتی ہے. وسیم بریلوی نے اس مقولے کو عملاً غلط ثابت کر دیا ہے. وسیم بریلوی کی شاعری بولتی بھی ہے. قرأت کے شعر کی بات کریں تو جاہلی دور میں عربوں نے قرأت کی شعر کی قرأت میں بے حد ترقی کر لی تھی. شعراء رزمیہ قصیدہ پڑھ کر جنگجوؤں کی صفوں میں گویا آگ لگا دیا کرتے تھے. قرأت شعر کے اس فن کو عربوں نے انشاد کا نام دیا. یہ ایک قطعاً مختلف چیز تھی, انشاد. بئی صورت ایرانی درباروں اور پھر ہندوستان کے مغلیہ درباروں میں بھی شعراء اپنا کلام خود نہیں پیش کرتے تھے, بلکہ نہایت خوش الہان اور موضوع طبع فنکار ان کی شاعری کو پیش کرتے تھے, جنہیں راوی کہا جاتا تھا. ان کے لہجوں میں اتنا تنوع تھا کہ رزمیہ کلام پڑھتے تو جنگ و جدال کی گھن گرج اور ہتھیاروں کے چلنے کا تاثر پیدا ہوتا تھا. فطرت کے حسین مناظر کی شاعری پڑھتے تو فرحت و انبساط کا احساس ہوتا. عشقیہ شاعری یوں پیش کرتے کہ سامعین کو جذباتی کر دیا کرتے تھے. میں نے اپنے ایک طویل خطبے میں قرأت شعر کی تاریخ اور اس کے مختلف پہلوؤں پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے, جو غالباً یوٹیوب پر موجود ہے. کلام وسیم بریلوی کا ایک ممتاز وصف یہ ہے کہ وہ خواص اور عوام دونوں طبقات کو یکساں طور پر متاثر کرتا ہے. دیکھیے, عوامی مقبولیت کو پہلے یہ نو کلاسیکی ہمارے شعراء, جس کی مثال میں نذیر اکبر آبادی کی اکثر دیا کرتا ہوں, کہ شیفتہ کے صرف ایک جملے نے اتنے بڑے شاعر کو تقریباً ختم کر دیا کہ اس کی شاعری عام آدمی پڑھتا ہے یا مقبول ہے. اس میں عام سامعین, یہ توازن بہت کم شعراء کے حصے میں آتا ہے. ان کی شاعری میں گہرائی بھی ہے اور سادگی بھی, فلسفیانہ انداز بھی ہے اور سیدھی سادی بات بھی. یہی سبب ہے کہ وسیم بریلوی کی شاعری نے صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں مقبولیت حاصل کی ہے. پاکستان, متحدہ عرب امارات, خلیجی ممالک, امریکہ, کینیڈا, برطانیہ, آسٹریلیا, ہر جگہ انہیں اولیت اور ترجیح کے ساتھ مدعو کیا جاتا ہے. 1966 سے لے کر آج تک لال قلعے کے مشاعروں میں ان کی مسلسل شرکت ایک ریکارڈ ہے. میں نے وسیم بریلوی کی شاعری پر اپنی حالیہ گفتگو میں عرض کیا تھا, صرف 2-3 منٹ میں اور لوں گا. ایک حالیہ گفتگو میں عرض کیا تھا کہ ان کی شاعری کے تمام محاسن کا محاکمہ 15-20 منٹ کی ایک مختصر گفتگو میں نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے ایک طویل دفتر یا توسیعی خطبہ درکار ہے, جس میں ان کی شاعری میں استعمال کیے گئے استعاروں, علامتوں, اشاروں اور اصطلاحات پر ایک تجزیاتی محاکمہ کیا جائے کہ وسیم بریلوی نے ان شعری تراکیب اور صنائع بدائع کو کیسے اور کس طرح معنی نو دریافت کیے ہیں. مثلاً وسیم بریلوی کے کلام میں تنہائی ایک خاص موضوع ہے, لیکن یہ تنہائی محض اکیلے پن کا نام نہیں ہے. ان کی تنہائی میں سکوت بھی ہے اور محفل آرائی بھی, اداسی بھی ہے اور خود کلامی کی لذت بھی. اسی کو انگریزی شاعری کی اصطلاح میں ایلینزم کہتے ہیں. جب وہ انسان کی تصویر کشی کرتے ہیں تو ایک گہرا فلسفیانہ نقطہ نظر آتا ہے. دل لکھتے ہیں تو درد و غم, سوز, ملائمت, نزاکت کی تصویر بنتی ہے. چشم کا ذکر آتا ہے تو بینائی سے لے کر بصیرت تک, نظر سے لے کر شعور تک کا سفر طے ہوتا ہے. وہ نہایت بدیہی انداز میں شعر میں استعمال ہونے والے الفاظ کے تلازمات رکھ دیتے ہیں. مضمون پر ایک گرفت پیدا ہو جاتی ہے. جب وہ جہاں کہتے ہیں تو وہیں اور مکان کا تلازمہ قائم ہوتا ہے. چراغ کہتے ہیں تو روشنی خود بخود آ جاتی ہے. یہ تمام عناصر مل کر معنی آفرینی کا کام کرتے ہیں, یعنی کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ معنی کیسے پیدا کیے جائیں. ان کی زبان سادہ لیکن پر اثر ہے, بیان صاف لیکن گہرا ہے. وہ قدرتی عناصر, چاند, ستارے, پھول کو انسانی جذبات کی علامت کے طور پر استعمال کرتے ہیں. ان کی غزلوں میں گیت کی سی کیفیت ہے اور خود شناسی و خود احتسابی کا رنگ بھی. اسی طرح ان کی شاعری میں جذبہ غم ہے, لیکن یہ محض کیفیت غم میں رونے والا غم نہیں ہے, بلکہ وہ جذبہ ہے جو انسانی دل کو گداز کرتا ہے اور جذبات میں گہرائی اور ٹھہراؤ کی بنیاد بنتا ہے. دکھ کے بغیر نہ خوشی کی معنویت سامنے آتی ہے نہ اس کی تکمیل ہوتی ہے. اور جب یہ غم تخلیق کار, خصوصاً شاعر کی تخلیقی شخصیت کی شناخت اور خود آگہی کا حصہ بنتا ہے, تو تخلیق شعر میں وہی ملائمت اور خوش آہنگی پیدا ہوتی ہے جس کے بارے میں انگریزی کے رومانٹک شاعر شیلی کا مقولہ ہے, Our sweetest songs are those that tell of saddest thought.
ملحوظ رہے کہ وسیم بریلوی کے پہلے مجموعہ کلام کا نام تبسم غم ہے. اسی طرح ان کے کلام میں احساسات کی نازک اور گہری دنیا آباد ہے، جس میں آنسو اور چراغ دو بنیادی علامتیں بھی جا بجا نظر آتی ہیں اور مختلف اشعار میں نیا استعارہ بنتے ہیں. ان کے مجموعہ کلام بعنوان چراغ بھی اسی علامت کا اظہار ہے. ان کے تمام کلام میں انسانی رشتوں کے لطیف اور نازک پہلو بھی سامنے آتے ہیں اور غربت، ناانصافی، عدم مساوات، دبے کچلے اور محروم طبقات کی سسکیاں بھی سنائی دیتی ہیں، جس میں انسانی ہمدردی کا احساس بھی ہے اور مزاحمت کا عزم بھی. ایک قابل قدر وصف وسیم بریلوی کی ذاتی اور تخلیقی شخصیت کا بھی ہے. انہوں نے نہ اپنی خودداری کو مجروح ہونے دیا اور نہ اپنے فکر و فن کے تشخص پر کوئی سمجھوتا کیا، جیسا کہ اشرف صاحب نے ابھی فرمایا، جس سے ان کی ادبی توقیر اور منفرد مضبوط شناخت قائم ہوتی ہے. وسیم بریلوی کے بارے میں یہ بیان ذمہ داری سے دینا ناگزیر ہے کہ ان کی شاعری نے ملک کی سرحدوں کو پار کر کے چار دانگے عالم میں مقبولیت اور شہرت پائی ہے. یہ شہرت بلا امتیاز مذہب و ملت، اردو اور غیر اردو طبقوں میں یکساں طور پر قائم ہے. ان سے محبت اور محبوبیت، شعری ذوق رکھنے والے کروڑوں لوگوں کے دلوں میں ہے، جس کی نظیر آج کی یہ بزم وسیم منعقد کرنے والے عزیزی نیرج جین ہیں، جن کی محبت وسیم بریلوی صاحب کے لیے بے لوث، بے پایاں اور بے نظیر ہے. آج جبکہ مشاعروں کی روایتی اقدار و آداب معدوم ہوتے جا رہے ہیں، وسیم بریلوی ان اقدار کے محافظ کے طور پر سامنے آتے ہیں. مشاعروں کی تہذیب کے ان اقدار و روایات کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ مشاعروں کے ذریعے عوام الناس میں شعری ذوق پیدا ہو، جس کو وسیم صاحب نے ثابت کر دیا ہے. غیر اردوداں طبقے میں بھی یہ شعری ذوق اور وسیم بریلوی کی محبوبیت کا اندازہ چند دنوں پہلے ہوا، جب جشن ریختہ میں دیوناگری رسم الخط میں ان کے شعری انتخاب محبت ناسمجھ ہوتی ہے کا اجرا ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس انتخاب کے سارے نسخے ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو گئے. وسیم بریلوی صاحب کے دستخط لینے والے مداحوں کا ایسا ازدحام ہو گیا کہ خود وسیم صاحب کو اس سے نکلنا مشکل ہو گیا. ان کے بارے میں یقیناً یہ کہا جا سکتا ہے، جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا. بے حد شکریہ. غالباً میں نے 10 منٹ ہی لیے ہیں، معاف کیجیے گا، بے حد شکریہ.